قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب المظالم والغصب تک پہنچا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم جو ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو، مظلوم کو بدلہ دلوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اجازت شرع کے بغیر اگر ہم کسی بھی جاندار کے لیے جسمانی، مالی یا روحانی اذیت و تکلیف کا سبب بنے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اگر جسمانی تکلیف کا سبب بنے ہیں تو اپنے آپ کو قصاص پر پیش کرنا ضروری ہے کہ آپ ویسے بدلہ مجھ سے لے لیں۔ مال دبایا ہے تو مال واپس کرنا ہوگا، یا پیار محبت سے معاف کروائیں، یا ادائیگی میں مہلت لیں۔ اور روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو اب آپ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کریں کہ آپ کو سزا دینا چاہیں، مجھے سزا دے لیں۔ میں نے آپ کو گالی دی تھی، آپ جواب میں مجھے گالی دے لیں، جبکہ بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص دے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ پھر بھی ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو توبہ قبول نہ کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو میدان محشر میں یہ شخص میری نیکیاں لے جائے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی انانیت کو بنیاد بنا کر معافی مانگنے کو اپنے لیے ایک پہاڑ کے برابر تصور کیا تو میدان محشر میں یہ پہاڑ نہیں ہوگا، یہ بالکل سوئی اور بلکہ ذرے کے برابر ہو جائے گا کہ آدمی کہے کہ مجھے قدموں میں گرنے دے اللہ تعالیٰ، میں پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں لیکن مجھے آج بچا لے، کیونکہ جہنم سامنے ہوگی، 70,000 فرشتے لگامیں ڈال کر اس کو کھینچ رہے ہوں گے، لیکن وہ جوش میں ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ بھیج میرے اندر مجرمین کو، آج میں ان کو سزا دوں گی۔ اور وہاں پہ کچھ مسکراتے روشن چہرے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ظالم کانپ رہا ہوگا وہاں پر کہ میں ادھر، وہاں سے تو لگتا نہیں کہ وہاں جاؤں جنت کی طرف، کیونکہ میں نے ظلم بہت کیے ہیں، اور جہنم سامنے، تو جو خوف کا عالم ہوگا اس وقت پہ پاؤں میں گرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن یہ دنیا بس دارالعمل ہے، ایک دفعہ مر گئے تو پھر دوسروں کے ہی مرہون منت ہیں کہ اگر کوئی دوسرے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ راحت کا سامان ہو جائے، لیکن وہ بھی آخر میں اگر مظلوم ہماری ساری نیکیاں نہ لے گیا تو۔ اس لیے ایصال ثواب بہتر ہوتا ہے نا کہ نامہ اعمال میں مرے ہوئے کے جمع ہوتا رہتا ہے، کہ اگر احتساب بھی ہو، اس نے کسی کو دینا ہو تو چلو کچھ نیکیاں تو کام آ جائیں گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر گئے، اللہ تعالیٰ مظلوم کو بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ اور سب سے پہلے اپنے آپ کو آئینہ سامنے رکھ کر سمجھ لیں، تصوراتی آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مجھے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ احتساب کریں اور موت سے پہلے اس کا حساب و کتاب کر جائیں، ورنہ پھنس گئے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 ہے۔ اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں 2441 نمبر، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے النجوہ یعنی سرگوشی کی کیا تفسیر سنی ہے؟ سرگوشی کا ذکر آیت میں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل مومن کو قریب کرے گا، پھر اس کے اوپر اپنی رحمت کا پر رکھ دے گا اور اس کو چھپا لے گا، پھر فرمائے گا کیا تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ کیا تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ یعنی اس کو یاد دلائے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تو وہ کہے گا کہ ہاں اے میرے رب میں نے کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کروائے گا، اور وہ شخص دل میں یہ سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا تھا اور میں آج تجھے بخش دیتا ہوں۔
پھر اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں بہرحال کافر اور منافق تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمام گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، سو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ سرگوشی کا جو ذکر قرآن میں بھی اور پھر یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ جسم اسے کہتے ہیں جو کسی ایک جگہ پر آ سکے، لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم قبول کر سکے، جو کسی حیز میں کسی ایک جگہ میں ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ، جسم، یہ سب تو مخلوق ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ تو جہات ستہ کہلاتی ہیں، 6 جہات، یہ سب مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب ایک وقت تھا کہ اللہ تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے پاک و صاف ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی جسم ہوتا ہے نا تو پھر وہ جسم قریب ہوگا یا دور، یا ہم اس سے قریب ہوں گے یا دور ہوں گے، اور پھر ایک سمت کا تعین، اگر وہ جسم سامنے ہے تو میں کہوں گا سامنے ہے، ادھر ہے تو ادھر، دائیں بائیں پیچھے اوپر نیچے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک و صاف۔ تو اب کیسے یہ ہوگا؟ تو مولانا امجد علی خان صاحب، مولانا امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بتا دیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دیکھیں ہم کلام ہوگا، سرگوشی فرمائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلوے کو دکھانا ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، سرکار فرماتے تو اپنے رب کو بالکل ایسا دیکھو گے جیسے اس رات میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو جب بادل نہ ہوں، یا دن میں سورج کو دیکھتے ہو جب بادل بالکل بھی نہ ہوں، یعنی مراد ہے بالکل کلیئر اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ لیکن کیسے دیکھیں گے؟ وہ اس کی ذات کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ سامنے آ جائے، اس کی کوئی نظر اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، آگے دیکھیں گے پیچھے دائیں بائیں، اس کے لیے سمت نہیں ہے، بہت ہی حیرت انگیز معاملہ ہوگا۔ یہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قریب کرے گا، اب یہ قریب کرنا کیسے ہوگا، اس کی حقیقت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، حدیث میں موجود ہے اس لیے بس، اور پھر اسے قریب کر کے اس کو پردہ ڈال دے گا اور سرگوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک و صاف ہے، تو اس کا مطلب ہے دل میں گویا کہ الہام ہوگا، خیال ڈالے گا، بالکل وہ ایسا جیسے گفتگو کر رہا ہوگا لیکن وہ الہام کے ساتھ ہوگا، جیسے شان کے لائق اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی شان کریمی دکھائے گا، اور ایسا ہوگا کہ کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس نے ظلم نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ظلم کرتا تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے کہ معاف نہیں فرمائے گا، لیکن اس کے گناہ ہوں گے۔ اس میں تو آگے یہ ذکر نہیں ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے لائے گا، اقرار کروائے گا، کہے گا ہاں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اللہ نے اسی لیے مجھے یاد کروا رہا ہے کہ اب سزا ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بے قرار ہو کے عرض کرے گا یا رب کریم میرے کچھ کبیرہ گناہ تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی وہ تو ایک دم شیر ہو جائے گا، ایک دم خوشی ملے گی کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ مجھے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سوچے گا کہ یہ تو صغیرہ اگر کبیرہ اللہ نے پیش کر دیا تو کیا ہوگا، لیکن جب اس کو اللہ کی شان کریمی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے بخش دے گا تو وہ فوراً بے قرار ہو کے کہے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھک فرمائے گا، یعنی مسکرا دے گا اللہ تعالیٰ بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی شان کریمی بہت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے کہ بعض گناہ ہماری ذات تک محدود رہتے ہیں، اس کے اثرات بندوں تک نہیں جاتے، ہم کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں بنتے۔ تو یہ گناہ ان گناہوں سے حد درجہ بہتر ہیں جس پہ ظلم ہو۔ بہتر سے مراد ہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کریں، لیکن اس مقابلہ اگر کیا جائے تو یہ بہتر، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ان کو بھی نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں پاک و صاف ہو کر پہنچے۔ کہ آپ پسند کریں گے کہ آپ کی قمیض پر، میری قمیض پہ کیچڑ لگا دی جائے اور اسی طرح آفس میں چلے جائیں، شادی بیاہ کی مجلس میں چلے جائیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، ہم اس گندگی کو صاف کر کے جانا پسند کریں گے، حالانکہ ہمارے سامنے عام قسم کے لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے باطن کو، اپنے نام اعمال کو صاف کر کر پہنچنا کس قدر امپورٹنٹ اور اہم ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت جس شخص نے ظلم نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ ایسا بھی معاملہ فرما سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم سے بچیں، اور اللہ نہ کرے اگر ثابت ہو جائے کہ ظلم کیا ہے، نہ پرواہ کریں کہ میرا کتنا مال جا رہا ہے،
یعنی ہم نے کہ لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے دے دیں، چاہے آپ کنگال ہو کے فٹ پاتھ پر آ جائیں. میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کو صبر کا ثواب تو ملے گا، تنگ دستی کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو ہم سیٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں، اس کا حساب و کتاب دینا آخرت میں بہت ہی مشکل ہوگا. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ، مسلمان پر خود ظلم کرے اور نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دے. یعنی ایک تو ہے کہ ہم ظلم کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اگر کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے تو ہم ظلم نہ ہونے دیں. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو قدرت حاصل ہو، آپ اس کا ہاتھ روک سکتے ہوں، آپ کے پاس طاقت ہے، منصب ہے، تو پھر یہ لازم ہے کہ آپ اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے طاقتور ہے، اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے آپ بھی مارے جائیں گے. تو پھر اس آیت پر عمل کرنا ہوگا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کرو، یہ تو خودکشی ہوگی. تو اگر آپ اطراف میں کوئی ظلم ہوتے دیکھتے ہیں، ہر ایک بیچارہ طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ جائے گا اسی کو گولی مار دیں گے، اسی کو پیٹ دیں گے، پتہ چلا 6 مہینے بستر پہ پڑا ہوا ہے بیچارہ ٹانگیں توڑوا کے. تو ایسی اگر صورتحال ہے تو کم از کم دل میں برا جان ہے. یہ بھی نہ ہو کہ آپ ہنسیں ٹھٹا اور تماشا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کے سب. اس جگہ پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہو، اور آپ تماشبین بن جائیں، یہ غلط ہے. آپ پہ بھی لعنت نازل ہو جائے گی. کم از کم وہاں سے ہٹ جائیں اور دل میں برا جانے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو بری ذمہ ہوں گے انشاءاللہ میدان محشر میں. حدیث ہے 2442 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر خود ظلم کرے اور نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دے. اور جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت پوری کرنے میں رہتا ہے. اور جس نے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دے گا. اور جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا پردہ رکھے گا. یہ بہترین عمل کے لحاظ سے ایک بہترین حدیث ہے. ہر حدیث بڑی بہترین ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے، معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اپنے معاشرے میں سے گندگیوں اور غلاظتوں، خرابیوں، بد اخلاقیوں، بد کرداریوں کو دور کرنے کے اعتبار سے ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر خود ظلم کرے نہ کسی کو ظلم کرنے دے. بھائی کہہ کے سرکار نے ہمارے جذبات کو ابھارا ہے کہ جیسے سگا بھائی اگر کوئی پٹے کوئی مارے تو چاہے کتنا ہی کوئی آدمی کمزور کیوں نہ ہو، وہ بیچ بچاوا ضرور کرے گا. تو ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، بہنیں ہماری بہن ہیں. تو اگر انسان یہ سمجھے کہ یار میں اپنے سگے بھائی بہن پہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں، تو یہ بھی تو کسی کا بھائی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، نہ کریں ظلم. خاص طور پہ جو شوہر حضرات اگر بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یا بعض بیویاں ظالمہ ہیں اور شوہر مظلوم ہیں. یہ وہاں ہوتا ہے جیسے باہر کے ملک میں ہیں اور شوہر کو پاکستان سے یا کسی اور جگہ سے بلوا لیا، اسے ویزا وغیرہ نکلوا کر دیا، کاروبار کروا دیتے ہیں بعض اوقات سسرال والے. تو پھر وہ بیچارہ گھر کا غلام سا ہوتا ہے، سارے کام اس سے لے رہے ہوتے ہیں. بس اوقات ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ سب ایسا کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں. اور پھر لڑکی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ نے شوہر پہ احسان کیا ہے. وہ ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، جھڑکتی ہے، اور شوہر کی کیا مجال کہ وہ اس کے سامنے بول پڑے. پورا خاندان اس کو 2 منٹ میں اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، اوقات یاد دلا دیتا ہے. یہ ایک ظلم عظیم ہے. ایسے اگر کسی بہن کے بھائی وغیرہ ہیں، کوئی سورس ہے ان کے بھائیوں کی، جیسے سیاسی تنظیموں سے بعض اوقات تعلق ہوتا ہے اور مناصب ہوتے ہیں، تو وہ لڑکی پھر اپنے شوہر کو کیا کرے گی؟ اچھی سعادت مند ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ایسی کوئی بچی ہو تو ضرور ظلم کرے گی، لیکن ہوتا ہے کہ ایک بڑا پن ہوتا ہے اور ایک بیک کا احساس ہوتا ہے کہ میرے بیک اپ پہ میرے بھائی وغیرہ ہیں، تو پھر وہ شوہر سے کیا دبے گی؟ اس وقت پھر ظلم آ جاتا ہے. بعض اوقات کہ شوہر کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، بلکہ شوہر کے ماں باپ کو بے عزت کرنا، یہ سلسلہ چلتا ہے. تو نبی کریم نے منع فرمایا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ کسی اور کو اس پر ظلم، نہ کسی اور کو اس پہ ظلم کرنے دے. اس کے بھی میں نے آپ کو تشریح عرض کر دی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں
اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، طاقت دی ہے، آپ کسی طریقے سے کسی مظلوم کو کسی ظالم کے ظلم سے بچا سکتے ہیں تو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل بے پرواہ بھی نہ بنے کہ چھوڑو یار ہمیں کیا، ہم کیوں برے بنیں، بولتے ہیں ہم کیوں برے بنیں۔ آپ کے نبی تو فرما رہے ہیں اگر یہ برا بننا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو آپ کے نبی کہہ رہے ہیں بنو، کسی مسلمان پہ کسی کو ظلم نہ کرنے دو۔ تو اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ میں برا بن جاؤں گا، آپ پہ تو واجب ہے کہ مظلوم کی مدد کریں گے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، میں خود ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا، سامنے والے نے بات تو ماننی نہیں ہے، تو پھر آپ دل میں اس کو برا جانیں اور وہاں سے ہٹ جائیں، پھر تماش بھی نہ بنے، ورنہ آپ کے لیے بھی گناہ ہوگا۔ اسی طرح گھر کے اندر جیسے ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ بات معذرت اس لیے کر لیتا ہوں، بعض لوگ برا مان جاتے ہیں، شاید میرا جملہ ان کو زیادہ تحش میں نہ آنے دے، اس وجہ سے میں کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات گھر والے سب دیکھ رہے ہیں کہ امی سب بہوؤں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انہیں ملنے دیتی، ماں باپ سے نہیں ملنے دیتی، بعض اوقات صحیح طرح کھانے پینے نہیں دیتی، گھومنے پھرنے نہیں دیتی، تو یہ بہت سی ناجائز چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ماں ہیں اس لیے خاموش، غلط۔ یہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ سب کے سامنے والدہ کی کو معاذ اللہ ڈانٹے ڈپٹیں یا ان کی گرفت کرنے کی کوشش کریں۔ چند الفاظ آپ کو دے دیتا ہوں، اور کوئی ایسی ہماری والدہ، کوئی ایسی ساس صاحبہ سن رہی ہیں وہ ان الفاظ پہ توجہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ امی میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے لیے زیادتی کی مرتکبہ ہو کر بروز قیامت انہی کے سامنے ایک ظالمہ کی حیثیت سے سر جھکا کے شرمندگی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیوی کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوں، آپ کا بدن کانپ رہا ہو، آپ کے پسینے بہہ رہے ہوں اور آپ خوف میں ہوں کہ جو میں نے ظلم کیا اب اس کا بدلہ مجھے ملے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں، خدا را ایسا نہ کرے۔ تو امید ہے کہ اس طرح جب آپ پیار محبت سے اور آخرت کا معاملہ ذکر کریں گے تو پھر غصہ نہیں آئے گا ماں کو، وہ کہے گی چلو میرا بیٹا میرے لیے کر رہا ہے، اور تنہائی میں کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ بیوی کے سامنے کیا، لیکن کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بڑوں کو بعض اوقات ظلم کرتے دیکھتے ہیں خاندان کے اندر اور محلے کے اندر، لیکن اس لیے کہ ہمارے بڑے ہم ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ کے نبی نے فرما دیا کہ ظالم کو کسی مسلمان پہ ظلم نہ کرنے دے، تو آپ روکیں، کم از کم دل میں تو برا جانے نہ کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہیں، ہمارے بڑے غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سخت لہجہ کریں، ڈانٹیں ڈپٹیں، بیوی کو پیچھے کر کے سینہ چوڑا کر کے ماں کے سامنے کھڑو کے بدتمیزیاں کریں، یہ آپ کے لیے بھی جہنم کا راستہ ہے۔ تنہائی میں سمجھائیں، جیسے میں نے گزارش کی، پیار محبت سے پاؤں پکڑ کر ادب احترام کے ساتھ یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے بڑے بیچارے وہاں پھنسیں گے، ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔